محمد فاروق صاحب نے سوال کیا، مفتی صاحب میرا سوال یہ کہ کاروبار کے لیے بینک سے قرضہ لینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ دیکھیں بینک جو آپ کو قرضہ دے رہا ہوتا ہے نا، وہ آپ کو قرضہ ظاہر ہے کہ انٹرسٹ کی بیس پہ دے رہا ہوتا ہے، سود کی بیس پہ دے رہا ہوتا ہے، تو سود کی بیس پہ قرضہ لینا جائز نہیں ہے۔ کسی اسلامی بینک کے پاس آپ جائیں گے تو وہ آپ کو قرضہ نہیں دیتا، یعنی آپ کو پیسے نہیں دیتا، جو چیز آپ کو چاہیے ہوتی ہے نا وہ یا تو آپ کو خرید کے دے دیتا ہے یا آپ کو اجارہ پر دے دیتا ہے۔ تو کسی غیر سودی بینک کے پاس اگر جائیں اور وہ آپ کو وہ اسلامی طریقے سے، شریعہ کمپلائنس طریقے سے وہ چیز دے دے اجارے کی بیس پہ، بے کی بیس پر، شرکت متناقصہ کی بیس پر، وہ تو جائز ہے۔ لیکن بینک سے لون لینا، ظاہر ہے سودی بینک کی لون دیتے ہیں، جو غیر سودی بینک ہے، اسلامی بینک ہے، وہ نہیں دیتے، لہٰذا ایسی صورت میں وہ قرضہ لینا جائز نہیں ہے۔ امتیاز بابو خان صاحب نے سوال کیا، میرا سوال یہ کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حدیث بولا جاتا ہے تو خلفائے راشدین کی بات کو حدیث کیوں بولا جاتا ہے؟ جیسے کہ مسند احمد میں حدیث ہے کہ مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے ابو بکر اور عمر پہ فضیلت مت دو، تو اس کو یہ کیوں بولا جاتا ہے کہ مسند احمد میں حدیث ہے، رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیں حدیث یہ ایک اصطلاح ہے، حدیث کا تو لفظی مطلب ہے بات کو حدیث کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا من اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ تو قرآن میں حدیث اللہ کی بات کو بھی قرار دیا گیا۔ یہ تو بعد میں کسی چیز کے لیے کوئی اصطلاح خاص ہو جاتی ہے۔ حدیث کا عمومی اطلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل اور تقریر پر بھی ہوتا ہے، صحابہ کے قول فعل اور تقریر پر بھی ہوتا ہے، اور تابعین کے قول فعل اور تقریر پر بھی ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد یا آپ کے عمل کو بھی حدیث کہا جاتا ہے، اور کسی صحابی کے قول یا عمل کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کسی تابعی کے قول یا عمل کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ پھر اس میں مزید سیگریگیشن یا اس کو الگ الگ کیا گیا کہ حدیث کو خاص کر لیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، عمل یا تقریر کے ساتھ، اور صحابی اور تابعی کے لیے اثر کا لفظ استعمال کیا گیا کہ یہ اثر ہے۔ اسی طرح پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا عمل ہو اس کو حدیث مرفوع کہا جاتا ہے، کسی صحابی کا قول یا عمل ہو اس کو حدیث موقوف کہا جاتا ہے، کسی تابعی کا قول یا عمل ہو اس کو حدیث مقطوع کہا جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ پھر اضافہ کر دیا جاتا ہے کہ حدیث مرفوع، حدیث موقوف، حدیث مقطوع، تو یہ ایک اصطلاح کی بات ہے، تو اس میں کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے، نہ ہی اس میں ایسی کوئی پریشان ہونے والی بات ہے۔ محمد بابر مرزا صاحب کہہ رہے ہیں سرکار کبھی اس پر بیان کریں کہ غیر مسلم کے بنائے ہوئے یوٹیوب پر چینل بنانا کیسا ہے؟ بھائی جائز ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ غیر مسلم کے بنائے ہوئے آپ اس کی گاڑی استعمال کرتے ہیں، آپ اس کا موبائل استعمال کرتے ہیں، لیپ ٹاپ استعمال کرتے ہیں، سب کچھ استعمال کرتے ہیں، تو ہمت مسلمانوں کو کرنی چاہیے، آپ اپنا بنائیں یوٹیوب کا آلٹرنیٹ، مسلمانوں کو اس طرف لے کر آئیں، اس میں تو ایسی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔